الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان، اس کے فضل اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 154 نمبر آیا شریفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ تحقیق ضرور بھی ضرور لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا کیا؟ نبلونکم، ہم تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں گے، بشیئن مختلف طریقوں سے۔ وہ طریقے کیا ہوں گے؟ من الخوف، کبھی تم پر خوف طاری ہوگا، والجوع، کبھی تم کو بھوکا رکھا جائے گا، ونقص من الاموال، اور کبھی تمہارے مال و دولت میں نقص ڈالا جائے گا، والانفس، کبھی خود تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت کوئی وبال آ جائے گا، والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں بھی، وبشر الصابرین، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا، جب بھی، اصابتہم مصیبت، اصابہ یصیبو، کسی شے کا پہنچنا، جب بھی ان کو کوئی چیز مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، وہ یوں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، ہمارا رجوع بھی اسی کے حضور ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے سایہ بارکہ میں ایک ایسی شے کا اعلان فرمایا جو ایمان والوں کے لیے رب کائنات کے حضور بلندی درجات کا سبب ہے۔ عام طور پر جب امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان دینے والے کو ممتحن یہ نہیں بتاتا کہ میں فلاں فلاں سوال کروں گا اور اس کا تو نے فلاں فلاں جواب دینا ہے، بلکہ وہ ممتحن، امتحان لینے والا، اس کو اطلاع دیے بغیر امتحان لیتا ہے تاکہ اس کو پرکھا جائے، جانچا جائے کہ کیا یہ معیار پر پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں۔ تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے بعد پھر اس کی جانچ کرنے کے لیے اس کے امتحان لیتا ہے، اور امتحان لیتے وقت اس سے نہیں بتاتا کہ میں تو اس سے کیا پوچھوں گا یا کیا تیری ذمہ داری لگاؤں گا اور تو نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری تربیت کا اس پر اثر کیا ہوا۔ یہ کرم ہے رب ذوالجلال کا میرے کریم آقا رسول رحمت کی امت پر کہ میرے اللہ نے بتا دیا میں تم کو فلاں فلاں چیزوں سے آزماؤں گا، اور تم نے ابلیس سے لعین کے مقابلہ میں استقامت دکھانی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اور تم نے صبر استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں تمہارے درجات کو بلند فرما دوں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، نتیجے کا اعلان بھی فرما دیا، وہ بھی بتا دیا میں کس طرح تم کو آزماؤں گا، کیا کیا کر کے ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی اس معیار پہ پورا نہ اترے پھر اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا فرماتا ہے میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا۔ میں نے یہ ترجمہ کیا، عام طور پر ترجمہ تو یہ والا نبلونکم، میں تم کو آزماؤں گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ ہم ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو تخلیق فرمایا تھا۔ وہ روز ازل کو جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا، میرا اللہ اسی وقت سے جانتا ہے کس سے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ بلکہ رب کائنات نے جب لوح اور قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا تھا لکھنے کا، تو قلم نے عرض کیا تھا مولا میں کیا لکھوں؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لکھ دیں ما کانا وما ہوا کائن،
جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دیں، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دیں، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ تقدیر کے بارے میں سوچیں کہ آپ کہہ دیا جاتا ہے جی بس میرے مقدر میں ایسے تھا اس لیے مجھے ایسے کرنا ہی تھا، میں نے کر لیا، پھر میرا قصور کیا ہوا اگر میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے ازلی علم کے مطابق ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی کرتوت ہوگی کیا، اس سے کرنا کیا ہے۔ مثلا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، خالق کائنات کے احسان و کرم سے آج ہم نے بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد قرآن مجید فرقان سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرنا تھی۔ رب ذوالجلال نے ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر محمد سعید الحسن درس قرآن کریم دے گا، اور فلاں 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 بیٹھ کر درس قرآن کریم سنیں گے اور یہ سبق پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیریں پیدا فرمائی تھیں اسی وقت تحریر فرما دیا تھا، اس کا اظہار آج ہو رہا ہے۔ لکھا ہوا اس وقت کا ہے، اس کا عملی اظہار آج ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے کہ جو ہونا تھا اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہ جب ہو جائے گا تب پتہ چلے گا، جس طرح عمومی طور پر ہے کہ جب چیز ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ اس سے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ میرے اللہ کے علم کا کمال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق فرمایا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے علم مبارکہ میں یہ بات تھی کہ فلاں فلاں بندے نے بیٹھ کر درس قرآن کریم لینا ہے اور فلاں شخص نے درس قرآن کریم دینا ہے، اور یہ جملے کہنے ہیں جو میری زبان سے کلمات مقدسہ نکل رہے ہیں نا قرآن کریم کے بارے میں، یہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا، ہاں اس کی رحمت شامل حال ہے، میں نے جو کرنا تھا، آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا آزمائش فرمانے سے کہ میں آزماؤں گا تم یہ پورے اترتے ہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا دنیا والوں کے سامنے تیرے اس عمل مبارکہ کو پروردگار عالم جل وعلا پیش فرمائے گا کہ دیکھو دنیا والوں، میرے اس بندے نے میری طرف سے آنے والے مصائب و آلام پر کس قدر استقامت سے کام لیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، بلکہ آپ کا تو جو ذکر ہے سو ہے نا، آپ میں سے ہر کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ مقام کی ولادت کے ساتھ ہی میرے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، وہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اور میرے کریم آقا نے حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی خاک بھی عطا فرما دی تھی کہ جیسے مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میرے نبی کو سب علم تھا، وہ علم اللہ کی عطا سے تھا، گویا میرا اللہ چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا ہونا کیا ہے، یہ اس کے علم کا کمال ہے۔ اس لیے اس کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اللہ آزمائے گا کہ تو پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند بالا ہے، وہ جانتا ہے کون پورا اترے گا کون پورا نہیں اترے گا۔ البتہ ہمیں ایک احساس دلایا، تم تیاری کر لو کہ میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا، پھر دیکھنا تمہیں خود پتہ چلے گا تمہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کس طرح آزمائش کے مراحل سے گزارے گا؟ من الخوف، کبھی ڈرا کر۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف مراد ہے، مطلقاً خوف بھی لیا جا سکتا ہے۔ جب ایک ایمان والے کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، دھمکی کوئی دیتا ہے یا اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کوئی مر جانے کا، قتل ہو جانے کا، نقصان کے ہو جانے کا خوف ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے، اس خوف یا غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجوع، اور بھوک سے امام شافعی فرماتے مراد روزہ ہے۔ علماء کرام نے اس کو مطلق رکھا ہے، بھوک کی کئی قسمیں ہیں،
کوئی آدمی روٹی کا بھوکا ہے، کوئی عزت کا بھوکا ہے، کوئی عظمت و وقار کا بھوکا ہے، کوئی عہدے کا بھوکا ہے، کسی کی بھوک کسی طرح کی ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بھوکا ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، وہ اس کا متمنی ہے۔ بہرحال بھوک کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری خواہشات کو پورا نہ کر کے، خواہشات کا پورا ہونا بھی بھوک ہے، تمہاری خواہشات کو پورا نہ کر کے تم کو آزماؤں گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال و دولت پہ نقص آ جائے گا، میں اس انداز سے بھی تم کو آزماؤں گا۔ امام شافعی زکوٰۃ مراد لیتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اپنی جانوں میں تمہارے پھلوں سے مراد وہ سارا اناج بھی ہے، وہ باغات کے پھل بھی ہیں۔ اور علماء کرام نے ایک حدیث سے بارکا کہ جب انسان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا پھل اس سے لے لیا، اس سے مراد اولاد بھی ہے، یعنی اولاد کے ذریعے آزماؤں گا۔ یہاں میں ایک حدیث سے بارکا آپ کو ضرور پیش کروں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے شان گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے قیامت کے دن کچھ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا۔ میں حدیث برکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے ان بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ، یعنی ابھی لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ تو فرشتے عرض کریں گے مولا تعالیٰ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ تو میرا اللہ جل مجل کریم ارشاد فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بہت کچھ مانگا تھا، دعائیں کی تھیں، بھوکے تھے، جس طرح میں نے کہا کہ روٹی کے، عزت کے، عظمت کے، خواہشات کے، انہوں نے مجھ سے بہت کچھ مانگا تھا، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، ان کی کوئی بھی دعا میں نے قبول نہیں کی۔ شاباش ہے ان کے کہ انہوں نے پھر بھی میری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ ہماری عادت ہے نا چند دن نماز پڑھ، لیکن میں فلاں کام نہیں ہوا، کیا فائدہ جی نمازیں پڑھنے کا، کام تو کوئی ہوتا نہیں۔ وہ اللہ کے بندے توبہ کر اللہ تعالیٰ سے، تو دنیا کے لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے؟ تو کوئی مزدوری کر رہا ہے کہ جس کی محنت اور صلہ تو مانگتا ہے کہ میں نے اتنی دیر کام کیا جی؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے بزرگان دین کے پاس کوئی بندے آتے ہیں جی میں مصیبت پہ پھنسا ہوا ہوں، وہ ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لیں، وہ بندہ وظیفہ کرتا ہے 40 دن جی وظیفہ کر لیا، آگے جی مصیبت نہیں ٹلی۔ وہ اللہ کے بندے تجھے وظیفہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تیرا رب تو سے راضی ہو جائے، وہ مصیبت ٹالنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ کسی بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرا اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے بڑی دعائیں مانگی تھیں، میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، اور ان کے لیے شاباش کہ انہوں نے باوجود ہے کہ میں نے کوئی بھی ان کی دعا قبول نہیں کی، انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ یہ دنیا میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں، آج مجھ کو میری عزت کی قسم ہے میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ پہلے ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ، بقیہ لوگوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جن کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہیں، اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں پیالہ پانی کا اور آگ، ایک مشعل نما یعنی شے آگ، لکڑی کو آگ لگائی، وہ لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو فرمانے لگی اگر میرے بس میں ہو تو آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں۔ اس سائل نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میرا دل یہ چاہتا ہے کوئی عبادت کرے تو جنت کے شوق میں نہیں، جہنم کے ڈر سے نہیں، عبادت کرے تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے ذہن میں صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا کہ کوئی بھی اسے پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی الجھن آئے، وہ آنکھیں بند کر کہے مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جانا، ناراض نہ ہونا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کبھی بھی مصیبت کو طلب نہ کیجیے، کبھی بھی آزمائش کو طلب نہ کیجیے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث سے بارکہ کا مفہوم یوں بنتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جو بہت زیادہ بیمار تھے۔
جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا وعلی آلہ وصحبہ تشریف لے گئے میرے کریم، تو اس شخص کو دیکھا بہت زیادہ بیمار تھا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ سب کچھ ہی جان گئے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، فرمانے لگے معلوم ہوتا کہ تو نے کوئی دعا مانگی تھی۔ شخص نے کہا یا رسول اللہ دعا مانگی تھی؟ فرمانے لگے بتا کیا دعا مانگی تھی؟ جن کو پتہ ہے کس سے دعا مانگی وہ یہ بھی جانتے تھے دعا مانگی کیا تھی، مگر لوگوں کو بتانا مقصود تھا جو صحابہ کرام معیت میں تھے۔ بتا کیا دعا مانگی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ اگر میری کوتاہیوں میری غلطیوں پر مجھے سزا دینی ہے تو دنیا میں دے دے، آخرت میں سزا نہ دینا۔ تو میرے کریم آقا فرمائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، کس کی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کو برداشت کر سکے؟ وہ اللہ کے بندے تجھے چاہیے تھا تو یوں عرض کرتا مولا تعالیٰ نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے، دونوں جہانوں کی عافیت مجھے عطا فرما۔ انسان کو ہمیشہ اپنے لیے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی پریشانی سے، الجھن سے، دکھ درد سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ میرے کریم آقا اس دعا کو بہت پسند فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کو کہ اے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، گویا دونوں جہانوں کی بھلائیاں مانگے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہیں جو ایک ہی مانگتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَلَاقٍ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی دولت ہی مانگتے ہیں جو ہماری عادت ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جو ہماری عادت ہے، میں نہیں جانتا کہ کبھی کسی شخص نے اپنے شیخ، اپنے استاد یا اپنے ابا جی کو، کسی متبرک دینی کو یہ کہا ہو کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت۔ کوئی آئے گا جی میری بیوی ناراض ہے اس کے لیے دعا کر دو، میرے بچے پڑھنے نہیں جاتے ان کے لیے دعا کر دو، میرا کاروبار رکا ہوا ہے اس کے لیے دعا کر دو، مجھے ملازمت مل رہی اللہ حاضل کے ہاتھ۔ جو دعا منگوانے کے لیے آئیں گے وہ دنیا کی دعا عموماً ہوتی ہے۔ نماز کے وقت بھی میں معاذ اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں، میں ایمان والوں پہ الزام نہیں لگاتا۔ کوئی آئے گا جی میرے کام کے لیے دعا کر دو، میرے بیماروں کے لیے دعا کر دو، فلاں چیز کے لیے دعا کر دو، بہت کم آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے جی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَلَاقٍ۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھے کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو یہ دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ دنیا کی بھی ساری اعلیٰ چیزیں عطا فرما دے، آخرت کی بھی ساری اعلیٰ چیزیں عطا فرما دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کو یہ لوگ محبوب ہیں۔ میرے کریم آقا اس دعا کو بہت پسند فرماتے تھے اور یہ دعا عموماً پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد اس دعا کا مانگنا یوں کہیے کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی محبوب دعا کو مانگنا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں ان کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا تو وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو کہ جو صبر و استقامت والے ہیں، کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، ان کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، واہ ویلا نہیں کرتے، منہ پر تھپڑ نہیں مارتے، سینہ نہیں کوٹتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، بلکہ ان کی عادت کیا ہے؟ قالو، وہ یہ کہتے ہیں ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ میں عموماً ایک مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں، قلم کی مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ قلم ہے، یہ قلم آپ میں سے میں کسی ایک کو تھما دوں کہ یہ میری امانت ہے، آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ آپ نے قلم میرا مجھ سے وصول کر لیا، سنبھال کے رکھا، آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی طالب علم بیٹھے ہیں انہوں نے کہا بھائی ذرا قلم مجھے دینا، میں قرآن مجید فرقان کی زبر یا زیر جو مس ہو گئی ہے، مس پرنٹ ہو گئی ہے، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا، میں یہ قلم نہیں دوں گا، یہ قلم استاد محترم کا ہے، شاہ جی کا قلم ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ اس سے کہا میں لے کے نہیں جاؤں گا، شاہ جی ناراض بھی نہیں ہوں گے، دیکھو قرآن پاک کی ایک زبر یا زیر میں نے اس کو درست کرنا ہے، یا نقطہ ہے اس کو درست کرنا ہے، ثواب کا کام ہے، دے دو۔
تو اس شخص نے نہیں دیا اس کو قلم، اس نے 2 3 4 مرتبہ اصرار کیا، ہر مرتبہ سے انکار کیا، وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر میں آیا، میں نے کہا میرا قلم مجھے واپس کرو، تو اس شخص نے جس کو میں نے قلم دیا تھا قلم واپس کر دیا۔ میں نے اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ معاذ اللہ باسکٹ میں پھینک دیا۔ تو اس شخص نے جس نے قلم مانگا تھا کہا اب ٹھیک رہے ہو؟ میں نے تم سے قلم مانگا تھا قرآن پاک کی زبر ٹھیک کرنے کے لیے، آپ نے قلم نہیں دیا۔ تو شاہ جی نے کیا کیا؟ قلم کو توڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اب اچھے رہے ہو؟ تو اس شخص کا جواب کیا ہوگا؟ قلم شاہ جی کا ہے، وہ جو چاہیں کریں ان کی مرضی۔ بندہ کہتا مولا میں تو ہوں ہی تیرا، میری جان، مولا تعالیٰ جل میری روح، میرا سب کچھ، اس کا مالک تو تو ہے، تو جو چاہے کر، میں تیرا بندہ ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے یہ محبوب بندے جو یہ کہتے ہیں ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے وہ صبر کریں، وہ بچہ قیامت کے شفیع بن کے ان کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا درجات بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو میری طرف سے پہنچنے والی مصیبت پر کوہ استقامت بن جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ صلوات کا نزول فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے ان پر۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دیکھیے درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا بلند ہو جاتا ہے اس شخص کا کہ جو آنے والی مصیبت پر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں کرتا، بے صبر نہیں کرتا۔ کربلا معلیٰ میں میرے کریم آقا کے خاندان نے صبر کی بے مثال قائم فرمائی، اتنا صبر کیا کہ کوئی وہ صبر نہیں کر سکتا، نہ واویلا، نہ چیخو پکار۔ کسی کا ایک بچہ مر جائے، 2 مر جائیں، 3 مر جائیں، وہ بے ہوش ہونے کو ہو جاتا ہے، چیخ چیخ کر آسمان سب پہ اٹھا لیتا ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین عالی مقام نے اپنی نگاہوں کے سامنے 72 افراد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، مگر وہرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے اس آزمائش پر پورے اترے، اس لیے تو ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے درود کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ورحمہ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک ہم المہتدون، سن لو زمانے والو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، یہی ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، جو مصیبت پر واویلا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، نوح و ماتم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کی گویا نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے راہ ہدایت پر ان کو قرار دیا جو صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب کائنات جل مجکم کے محبوب بندے رب پر اعتراض نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے۔ وہ ایک حکایت مجھے یاد آ گئی، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی اپنے غلام ایاز کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور عموماً آنے والا تحفہ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ککڑی پیش کی تو حضرت محمود غزنوی نے چاقو کے ساتھ ککڑی کی ایک کاش کاٹ کر محمود نے ایاز کو دے دی۔ حضرت محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو دے دی، ایاز نے وہ کاش پکڑی اور وہ مزے لے کر کاش کھا لی، اس کے چہرے پر معمولی سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہوا۔ محمود اس وقت تک وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے اس کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ کاش کھاتا رہا۔ جب اس نے کاش کو مکمل کر لیا، حضرت محمود نے اسی ککڑی کی دوسری کاش کاٹی اور اپنے منہ میں رکھی، وہ اتنی شدید کڑوی تھی
کہ وہ کھا نہ سکے، بہت جلدی تھوک دیا، کہنے کہ محمود یہ تو بہت ایاز یہ تو بہت کڑوی تھی، تو نے کیسے کھا لی؟ حضرت ایاز نے محمود غزنوی سے عرض کیا، اپنے آقا سے عرض کیا، حضور میں نے منہ میں جب کاش کو رکھا سخت کڑوی تھی، عقل نے کہا کہ تھوک دے، محبت نے، عشق نے کہا ایاز یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتے رہے ہو، اگر ایک دن کڑوی بھی آ گئی تو کیا تھوک دو گے؟ کفران نعمت کرو گے؟ اور یہ وفا نہیں، یہ بے وفائی ہے، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ وہ کڑوی بھی کھا گیا کہ میٹھی بھی تو انہی ہاتھوں سے کھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی پریشانی آ جائے تو بندہ یہ کہے جس مولا نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر پریشانی کوئی آ گئی تو کیا حرج ہے، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ رب کریم جل وعلا ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و استقامت کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔